السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں بھی آپ کے بہت سارے سوالوں کو کور کیا جائے گا، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال عادل بھائی نے کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے اس ٹاپک پر کہ ان کی ایک بچی ہے، مطلب یہ کہ ان کی بھانجی ہے، ان کی بہن کی لڑکی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ اس کو پڑھائی کے لیے باہر ریاست کے باہر بھیج سکتے ہیں یا نہیں۔ سوال ان کا پورا یہ ہے کہ میری بہن کا انتقال ہوا، اس کے بعد جو ان کے والد صاحب تھے انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کی پرورش نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ بچے اور بچی ہمارے یہاں پر آ گئے ہیں، ان کی ننیہال میں زندگی گزار رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ جو بچی ہے اس کی جو سہیلیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ باہر جا کر کے تعلیم حاصل کرے، بہت ساری باہر بھی جا چکی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی جو بھانجی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر، کلاس فیلوز کے ساتھ جا کر کے باہر ریاست کے باہر جا کر BSc کی تعلیم حاصل کروں۔ تو پوچھتے یہ ہیں کہ اس بات کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے عادل بھائی، پہلی کوشش تو آپ یہ کریں کہ بچی کو اپنے گاؤں میں رکھ کر ہی تعلیم دلائے۔ الحمدللہ آج چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گاؤں میں ہر قسم کی تعلیم لوگوں کو آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتی ہے، صرف کلاس فیلوز کے ساتھ جانا ہے تو اس بات کو آپ اگنور کر دیں۔ ہاں، اگر آپ کے گاؤں میں تعلیم کا انتظام ہی نہیں ہے، باہر بھیجنا ہی ضروری ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ دیکھ لیں کہ جس ریاست میں آپ کی بھانجی جانا چاہتی ہے وہاں پر آس پڑوس میں آپ کے کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان کے وہاں پر رہنے کا ان کا انتظام کر دے، اور اگر نہیں ہے ان کو ہاسٹل ہی میں رہنا پڑے گا، تو ایسی کنڈیشن میں آپ دیکھیں کہ پہلے پورے حالات تحقیق کر لے، وہاں کا جو کالج ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، اور پھر اس کالج کے اندر جو ہاسٹل وغیرہ ہے تو وہاں کا انتظام کیا ہے، پچھلی اس کی رپورٹس کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ باریکی سے نگاہ رکھیں۔ جب آپ مطمئن ہو جائے تب اگلا کوئی اقدام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری آپ سے گزارش یہی ہے کہ بچیوں کو ضرور تعلیم دلوائیں، اور زیادہ سے زیادہ گھر میں رکھ کر ہی، یعنی اپنے آس پڑوس ہی کے اندر تعلیم دلوانا زیادہ بہتر ہے۔ آج کل کے حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، یہ سب لوگوں کے اوپر آیا ہے۔ عظیم بھائی کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، میں نے جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ میرے شوہر جو میچ کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، سٹہ اور جوا کا کام کرتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہماری روزی اور رزق کا سبب ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا یہ حرام ہے یا پھر حرام سے بھی زیادہ برا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی برائی ہو، اس کو ہم حلال 100 مرتبہ بھی کہیں، جائز 100 مرتبہ بھی کہے تب بھی وہ جائز اور حلال نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو، ربا کو جب حرام قرار دیا ہے تو وہ حرام ہی ہے۔ یہ آپ کے شوہر کی کم سمجھی کی علامت ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کو دین کی باتیں سمجھائیں، علماء کرام کے مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ ان کو بھیجنے کی فکر کریں، گھر میں دینی تعلیم کا ماحول بنائیں۔ صرف صحیح سمجھنے کی وجہ سے آپ اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتے ہیں، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ روشان صاحب کا ایک سوال ہے، ہم نے آپ کے سوال کا پہلے بھی جواب دیا تھا لیکن آپ کو تھوڑا کنفیوژن ہوا، تو دیکھیے روشان، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اگر آپ جو پروسیس ہم نے بتلائی تھی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر شرم محسوس ہوتی ہے، لوگ مذاق بنائیں گے، اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو آپ کم از کم یہ کوشش کریں کہ کوئی ٹیشو رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو نجاست نکلے گی، گندگی اور ناپاکی نکلے گی، اس کی وجہ سے آپ کے پورے کپڑے ملوث نہیں ہوں گے، صرف ٹیشو گندا ہوگا، پھر بعد میں جب نماز کے وقت آپ جا کر کے استنجا کرو گے تو وہ ٹیشو نکال کر باہر پھینک دے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کپڑے اب چینج کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا مذاق بھی نہیں اڑایا جائے گا۔ حمزہ خان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا موبائل یا کمپیوٹر پر ناپاک ہاتھ لگ جائے یا پھر گیلے تو اس کو گیلے کپڑے سے صاف کرنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا؟ پلیز بتلائیں۔ آپ کے جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتی ہے، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ایسی تمام چیزیں جن کے اوپر پانی ڈالنے کی وجہ سے عام طور پر نقصان ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پر نجاست لگی ہے، ٹھیک ہے؟ نجاست لگنے کے بعد اگر آپ اس کو پانی سے دھو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اجزاء ایسے ہوتے ہیں، یہ جز ایسا ہے جہاں پر ہم پانی ڈالیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جز ایسا ہے جہاں پر پانی ڈالنے کی وجہ سے ٹینشن ہوگا،
تو جن جگہوں پر پانی ڈالنا ممکن ہے وہاں پر پانی ڈال کر صفائی کرے، اور جن جگہوں پر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم وہاں پر پانی کو ڈال دیں، پانی گرا دیں، پانی سے دھوئیں تو ہماری وہ ڈیوائس خراب ہو جائے گی، تو ایسی کنڈیشن میں آپ پیٹرول یا پھر جو مٹی کا تیل ہوتا ہے یا پھر بہت سارے کیمیکلز ہیں جن کی وجہ سے ان نجاست کے اثرات کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، تو ان کیمیکلز کا آپ استعمال کریں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں پر پانی ڈالنے کی وجہ سے آپ کی وہ ڈیوائس خراب ہونے والی ہو۔ ساحل پٹھان کہتے ہیں السلام علیکم، کیا کلیننگ OCD کی جو پرابلم ہوتی ہے اس پرابلم میں کچھ جناتی یا شیطانی رول ہوتا ہے یا صرف مائنڈ کے پرابلم ہوتے ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی کھچڑی ہے، بہت سارے مرض ایسے ہوتے ہیں جو جنیاتی ہوتے ہیں، وہ آپ کو اوپر سے چلے آتے ہیں، کبھی کبھی آپ کی پیدائش کے بعد یہ بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہے، اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ شیاطین اور جو جنات ہیں ان کے اثرات سے بھی آپ کو اس کے اثر ہو سکتے ہیں۔ سعد خان کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیشاب کے قطرے یا منی کے قطرے گرے تو دھو لیا جائے، نہیں تو نہیں دھوئیں گے تب بھی چل جائے گا۔ دیکھیے سعد بھائی، آج آپ کو جو کنفیوژن ہو رہا ہے، جو پریشانی ہو رہی ہے، جو جوابات ہم نے آپ کو دی بھی دیے تھے، آپ یہ کرنا، میرا خیال تو مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کا صرف وہم ہے، ٹھیک ہے، آپ کا صرف وہم ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کا تصور ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان استنجا سے باہر نکلے اور وہ بنا کسی بیماری کے، بنا کسی سبب کے یوں ہی فال ہوتا رہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے وہم ہے کہ منی کا قطرہ نکل گیا، مزی کا قطرہ نکل گیا، پیشاب کا قطرہ نکل گیا، یہ سب آپ کے وہم ہے۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان خیالوں کو، ان وہموں کو پکڑ کر ڈسٹ بین میں ڈال دیں، ان کی طرف دھیان اور توجہ ہی نہ کریں۔ جس دن سے آپ دھیان اور توجہ ڈالنا چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر آپ مکمل طور پر کلیئر ہو جاؤ گے۔ اچھا، عظیم بھائی کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ، ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے۔ نالم کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ہم جو اماؤنٹ کسی کو لون پر دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، تو اس قرض کی زکوٰۃ ہم دیں گے یا پھر وہ آدمی دے گا جس کو ہم نے قرض دیا ہے؟ ہم کیوں دیں جبکہ ہم اب اس کے مالک نہیں ہیں؟ دیکھیے، کیا نام آپ کا؟ نالم، آپ نے جو رقم کسی کو قرض دی ہے، لون دیا ہے، تو یہ قرض حسنہ ہے، ٹھیک ہے، قرض حسنہ ہے، ایک تعاون ہے، ایک امداد ہے، تو آپ نے امداد کی ہے، لیکن وہ امداد کی رقم آپ کو ریٹرن ملنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے کسی کی امداد کی، کسی کو لون یا قرض دیا تو وہ آدمی اس کا مالک ہو گیا، اب جو چاہے وہ کرے، آپ کو ریٹرن بھی نہ کرے، اس بات کا وہ آدمی مالک نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں مسئلہ یہی ہے کہ جو قرض آپ نے دیا ہے کسی کو، اس کی زکوٰۃ آپ ہی پر واجب ہے، چاہے قرض حاصل ہونے کے بعد ادا کرے یا پھر قرض حاصل ہونے کے پہلے ادا کرے، لیکن دونوں کنڈیشن میں قرض دینے والے کے اوپر ہی دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حلال حمدونات کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کے 4 سوالات ہیں ماشاءاللہ۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو باربر ہوتا ہے، حجام اور نائی ہوتا ہے، ان کی کمائی حلال ہے یا حرام، اور ان کے یہاں پر کھانا کیسا ہے؟ حجامت جو بنواتے ہیں، جو نائی اور حجام ہوتے ہیں، ان کی اصل اجرت حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے کام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اگر داڑھی منڈاتے ہیں یا پھر بھویں منڈاتے ہیں، وہ ان بالوں کو کاٹتے ہیں جن کو کاٹنا شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ کمائی ان کی حرام ہوتی ہے۔ لیکن جو کمائی حلال ہے، مثال کے طور پر بالوں کا کاٹنا، یہ حلال ہے، جائز ہے۔ تو اگر کوئی نائی یا حجام ایسا ہے جو خلاف شرع کام کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میرے یہاں پر جو حلال اور جائز چیزیں ہیں وہی میں کام کروں گا، تو ایسی کنڈیشن میں اس کی کمائی حلال ہے۔ اور اگر وہ دونوں کام کرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کمائی سے انسان کو بچنا ہی چاہیے، اور ایسی کنفیوژن والی کمائی والے کے پاس جا کر کے دعوت قبول نہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کی شادی میں جانا ہو اور کھانا اور وہاں پر گفٹ وغیرہ لینا کیسا ہے؟ غیر مسلم کی شادی، دیکھیے ہندوؤں کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں نا،
جو ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ وہاں پر جانا، وہاں کی شیرینی کھانا، وہاں کی مٹھائی اور گفٹ قبول کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر تمام تر رسومات وہی ہوتی ہے جو شرک اور کفر کی طرف سے آتی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ عام اور جنرلی طور پر جو فنکشن ہوتے ہیں، شادی ہے، منگنی ہے، یا پھر یوں ہی خوشی کا کوئی پروگرام ہے، تو ایسے پروگرامز میں جانا، شرکت کرنا جائز ہے، لیکن وہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ کوئی شرکی عمل نہ ہو رہا ہو۔ تو ایسے ہی جو ان کی دعوتیں ہیں، کھانے پینے کی دے رہے ہیں، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر آپ وہاں جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ان کے گفٹس کو بھی قبول کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی یہاں پر تو شرکی اعمال ہو رہے ہیں، کفری اعمال ہو رہے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ نہ جائیں، یہ بہتر ہے۔ اب آپ کا سوال نمبر 3 اور 4 یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور سلام پھیرتے وقت زبان سے نہ کہے، سلام پھیرتے وقت السلام علیکم زبان سے نہ کہے، صرف دونوں طرف سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی۔ اور چوتھا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر نماز میں سلام کے وقت صرف السلام علیکم کہے اور دوسرا سلام بول دے تو نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے، نماز میں جس وقت امام اور مقتدی دونوں ساتھ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو صرف تکبیر تحریمہ جو پہلی والی تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، وہ تکبیر کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں جس کو ہم تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے، تو یہ جو تکبیرات ہے یہ تکبیرات کہنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے، بھول گئے ہیں اور یوں ہی رکوع اور سجدے میں جاتے وقت بس یوں ہی چلے گئے، آپ نے کوئی تکبیر نہیں کہی، تو آپ کی سنت چھوٹ جائے گی لیکن آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح دونوں طرف سلام پھیرتے وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ کی یہ سنت چھوٹ گئی ہے مکمل طور پر، یا صرف آپ نے السلام علیکم یا صرف السلام کہا اور مکمل جملہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ سنت کو چھوڑنے والے سمجھے جائیں گے، لیکن آپ کی فرض ادا ہو گئی، نماز صحیح ہو چکی ہے۔ نالین کہتے ہیں السلام علیکم، اگر کسی کے پاس اماؤنٹ تو ہو لیکن وہ 7.5 تولے گولڈ سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سونا، پیور سونا ہے، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے، پیور چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اور صرف رقم ہے، سونا چاندی نہیں، صرف رقم ہے، کیش ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں 7.5 تولہ کی رقم ہونی ضروری ہے۔ اور اگر تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ گولڈ بھی ہے، کچھ کیش بھی ہے، تو تمام ملا کر اب چاندی کا نصاب لیا جائے گا۔ چاندی 52.5 تولہ کتنی کی آتی ہے، بس اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے، یا سب ملا کر کے مالیت 52.5 تولہ چاندی کی ہوتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے۔ تو آپ نے جو کہا ہے کہ 7.5 تولہ گولڈ سے کم کی رقم ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جب کہ آپ کے پاس صرف رقم ہے، سونا نام کا بھی نہیں ہے، چاندی نام کی بھی نہیں ہے، تب چاندی کا نصاب مانا جائے گا، 52.5 تولہ چاندی جتنی کی آتی ہے بس آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر اتنی رقم بھی آپ کے پاس نہیں ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں اگر آپ کو بات آ گئی ہو تو بہت اچھی ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر نیٹ پر اس کے بارے میں بہت تفصیلی معلومات ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کسی معتبر مفتی صاحب کی۔ آئی گیس تمام سوالات ہو چکے ہیں۔ اب جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔